الحمدللہ رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سامعین و مومنین یا علی مدد. سامعین، اذان کے حوالے سے بات کر رہے تھے ہم، اور اب انشاءاللہ رمضان چل رہا ہے تو جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے حوالے سے بھی ہم نے ایک دو چیزیں، اور پھر سب سے اہم بات ہے کہ بخاری کے حوالے سے میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بخاری، جس کو یہ قرآن مجید کے بعد سب سے مستند کتاب، اہل تشیع کے علاوہ ہم نہیں مانتے جی، ہم تو کھلا سب کو پتہ ہے کہ ہم اس کو مستند نہیں مانتے اور نہ ہی ہمیں ضرورت ہے ماننے کی. تو جو اس کو سب سے مستند اور قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب مانتے ہیں نا، ان کو بتانا ہے کہ ان کا رسالت کے بارے میں اور توحید کے بارے میں نظریہ کیا ہے. اچھا، ہمیں سوال یہ کیا علی کے ہوتے ہوئے جناب زہرا کے ساتھ ظلم کیسے ہو گیا، علی کے ہوتے ہوئے یہ کیا ہو گیا. یار تم لوگ میٹرک کے بعد پڑھتے ہی نہیں ہو. مجھے یہ خیال آتا ہے کہ تم نے میٹرک کے بعد، میرا خیال ہے کہ صرف کسی مولوی کو فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ یا ادھر ادھر یوٹیوب پہ سن لیا اور وہ سوال کر دیا، اور حالانکہ تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا ہزاروں علماء کرام نے جواب دے دیا ہوا اور بڑا مدلل جواب دیا ہوا ہے. اور جس میں اگر تم یہ سوال شیعوں پہ کرو نا کہ علی کے ہوتے ہوئے جناب زہرا پر ظلم ہوا تو تمہاری توحید اور رسالت بھی نہیں بچتی. ہاں جی، اگر تمہاری کتابوں سے ہم پڑھیں، لیکن تمہاری کتابوں سے پڑھنا میں نے جو ہے نا، اب وہ ہے تو مطلب پڑھنے کے لائق تو نہیں ہے، لیکن پڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا دین کہاں سے آیا. بہرحال ہم نے یہ شروع کرنا ہے. اذان شروع کی ہوئی تھی. اذان کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جی جو اذان میں ہم پڑھتے ہیں حی علی الخیر العمل ایک، اور اس کے بعد دوسری چیز ہم پڑھتے ہیں اشہد ان علی امیر المؤمنین و امام المتقین. ٹھیک ہے جی، دو یہ چیزیں ہم اذان میں پڑھتے تھے. تو اس پہ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے صحابیوں کو گالیاں دیتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. حالانکہ تم نے سنی نہیں ہے نا، ہم نے کبھی دی ہیں. ہم تو اپنے امیر کی تعریف بیان کرتے ہیں، اپنے امام کی. تمہارے امام اس قابل ہے تو تم بھی ان کا ذکر کر لو نا، بلکہ کرتے تو رہے ہو، یہ لکھا ہوا ہے. اچھا، میں پڑھنے یہ لگا ہوں کہ ہمارے علماء کرام نے، یہ میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں. اور ہاں، یہ ایک اور چیز ہے کہ جو شیعوں میں ان کے سنیوں کے پیروکار ہیں نا، جو شیعوں میں سنیوں کے پیروکار ہیں، اور جو یہ ملوانا ازم والے جو شیعہ ہیں، ان کو بھی ذرا سوچ سمجھ کے بات کیا کریں. اور وہ سب سے زیادہ فساد برپا کرنے والے جو ہے نا، وہ ملوانے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ملوانے ان کے ساتھ مل کے یہ جو اہل سنت والجماعت ہے نا، میں نے اس کا بھی پڑھنا ہے کہ یہ کیسے شیعہ نے عثمان سے، شیعہ نے معاویہ، شیعہ نے یزید، اور اس کے بعد معتزلہ، اور معتزلہ کے بعد اہل سنت والجماعت ہوئے. میں یہ بھی پڑھوں گا. لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ ہاتھ ہولا کیا کریں، آپ ذرا بھی ہاتھ ہولا رکھیں. لیکن یہ مجھے سوشل میڈیا پہ ایسے بکواسات والے میسج کرتے ہیں نا کہ میرا دل کرتا ہے کہ پھر میں ان کو کھول کے ان کی اوقات بتاؤں کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تم مسلمان کس گھڑے کے مسلمان ہو. اور یہ ہے کہ اب انشاءاللہ میں نے اب پڑھنا ہے. تو بہرحال پڑھنا میں نے سیاستہ سے ہی ہے. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ میں فاضل درس نظامی اہل سنت کے مدرسہ سے، جامعہ صدیقیہ سے ہوں، اور میں ان کی رگ رگ سے واقف ہوں. میں ان کو دیکھ کے رکھ لوں گا. ہاں جی، اہل تشیع کی میں نے اتنی بکیں نہیں پڑھی جتنی میں نے یہ بخاری اب کھولنی ہے انشاءاللہ. یہ اگلے دنوں میں اس کی بھی ذرا صاف سوف کر کے اس کو بھی آگے رکھوں گا، کیونکہ یہ ہم تبھی پڑھتے ہیں جب لوگوں کو سنانی ہوتی ہے، ورنہ ہمیں ضرورت نہیں. ہمارے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام کے قول ہی کافی ہیں، اور وہی ہمارے لیے دین ہے، وہی ایمان ہے، وہی حجت ہے. کسی کتے بلے کی بات ہمارے لیے کوئی حجت نہیں رکھتی. چہارتا معصومین ہمارے سروں کا تاج، ان کے قدموں میں ہم نے سجدہ کیا ہے، بس. ان کے علاوہ کوئی کسی کیٹاگری میں نہ مانتے ہیں کسی کو. یہ جس کا جو امام ہے نا، وہ اپنا امام اپنی جیب میں رکھے. ہمارے چہارتا معصومین نور علی نور ہیں. ان کے مقابلے میں کوئی ہے تو لے کے آؤ. نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا. یہ شروع کرتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام نے جو لکھا ہے اس میں اہل تشیع کی کتاب ہے جواہر الکلام ہے جی، اس کا صفحہ نمبر 87، جس میں انہوں نے باب الاذان میں لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شہادت ہے نا، وہ جزء اذان ہے، جزء اذان ہے. اور سرکار علامہ مجلسی نے بھی یہی لکھا ہے. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شہادت ثالثہ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ اگر
اس کو آپ اذان میں بعض اوقات مستحب سمجھ کے پڑھتے ہو تو بعض اوقات اس کا پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. کب؟ جب لوگوں کو دین کی سمجھ ہی نہیں نہ آئے اور لوگ جب اپنے اپنے اماموں کو وہ وہاں تک جا کے سنائے قصے کہانیاں میں تو پھر فرض بن جاتا ہے کہ لوگوں کو علی کی ولایت پڑھ کے سنائی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ علی جیسا کوئی نہیں ہے، نہ تھا نہ ہے. اچھا اب آگے چل کے جی جوار الکلام کی ایک عبارت ہے کہ جس میں علی ولی اللہ پڑھنے سے اذان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے جی، اذان میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ اذان سے اگر کوئی جملے نکال بھی لیے جائے نا تو وہ بدعت حسنہ ہو سکتی ہے نا. تو علی کا ذکر تو عبادت ہے، پھر کیا موت پڑتی ہے تم لوگوں کو؟ کسی کا ذکر عبادت نہیں ہے اور کسی کی مجال بھی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ نبی مکرم کے دین کو کم کرے یا زیادہ کرے. یہ کیا جی. اچھا یہ میں آگے آپ کو ایک فتویٰ سنانے لگا ہوں کہ جس میں جی ہماری تو الحمدللہ اس کے بعد ہے جی اہل تشیع کی ایک بک ہے متمسک العروۃ الوثقی جس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 14 پر بھی یہی باب الاذان میں لکھا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد سب سے جو ایک اہم چیز ہے وہ میں نے آپ کو سنانی ہے کہ علی ولی اللہ اذان میں ثابت، کیونکہ علی کا ذکر عبادت نبی کی زبان سے ثابت. ٹھیک ہے جی. دوسری بات حی علی العمل حی علی الخیر العمل اذان میں ثابت ہے، نبی مکرم کے زمانے میں خلیفہ اول کے زمانے میں یہ کہا جاتا رہا. اس کے بعد اس کو حرام قرار دیا خلیفہ دوم نے. اس کے بعد ثابت یہ ہوا کہ ہم اپنے الفاظ پہ 19 الفاظ والی اذان طحاوی میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، المستدرک الحکم میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے. آپ اپنے 15 حرفوں والی اذان ثابت کریں کسی کتاب سے. میں نے پڑھ کے سنا دی ہے. آپ کوئی کہنا میں نے وہ کتاب پڑھی اس میں یہ تھا وہ، اور نہیں دکھاؤ. ہاں جی چھوڑو اس بات کو. اب ہم نے تمہاری زیادہ پڑھ لی ہے، تم اب اس ٹینشن میں نہ پڑھو کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. تم اپنی کتابوں سے اپنے 15 پورے کر کے دکھاؤ، ہم اپنے 19 آپ کی کتابوں سے پورے کر کے دکھا رہے ہیں. اچھا اب جس نے حی علی الخیر العمل اذان سے نکالا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس نے نبی کے دین کو چینج کیا، بدعت کی. اور آپ لوگ بدعتی ہو جو ان کی اذان کے بارے میں دفاع کرتے اور ان کی اذان کا دفاع کر کے نماز کا دفاع کر کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو نا. سوچنا کبھی دین محمدی پر ہو بھی کہ نہیں. اچھا جی آگے جی آپ کو یہ میں بتانے چاہ رہا تھا کہ جی ہاں جی سب سے بڑی بات جو ایک ہے جی ایک فتویٰ ہے کہ ہمارا تو من لا یظہر الفقیہ میں بھی یہی اصول ہے اذان کے حوالے سے، اور شیخ توسی نے اور شیخ اول نے بھی یہی لکھا ہے، شرح اللمع میں بھی یہی ہے، باب الاذان میں. اور اس کے بعد جی یہی ہے کہ اذان میں علی ولی اللہ کا ذکر نبی مکرم کے زمانے میں بھی ہوتا رہا اور اس کے بعد بھی ہوتا رہا، لیکن بنی امیہ نے اس کو دشمنی کی وجہ سے جو ہے وہ بند کروایا، کیونکہ ممبروں پر تو نعوذ باللہ من ذالک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے اوپر لعن طعن ہوتی رہی ہے نا جی. اچھا اس کے بعد جناب والا ہاں یہ ہے جی ایک کتاب ہے محدث دہلوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے جی فقہ جعفریہ صفحہ نمبر ہے 260 جس میں لکھا ہے اذان میں کمی یا زیادتی کرنے والے کو بدعتی اور لعنتی قرار دیا ہے. ٹھیک ہے جی لعنتی اور بدعتی قرار دیا ہے. صحیح ہے جی. یہ فتویٰ ہے اہل سنت کے شیعوں کے خلاف کتاب لکھنے والے محدث کا فتویٰ ہے کہ جو اذان میں کمی کرے یا زیادتی کرے وہ لعنتی ہے بدعتی ہے. اچھا حی علی الخیر العمل اذان سے کم کیا اور الصلاۃ خیر من النوم اذان میں داخل کیا، کمی بھی کی زیادتی بھی خلیفہ دوم نے. اب باپ کے بننا اور لگاؤ فتویٰ دیانتداری کے ساتھ فتویٰ لگاؤ اس کے اوپر لعنتی ہونے کا اور بدعتی ہونے کا. جس نے بھی کیا یہ تمہارے علماء لکھ رہے ہیں، اس کے مطابق جو بھی آج تک اس چیز کے اوپر عمل پہ رہا ہے اس کے اوپر لگاؤ کفر کا فتویٰ، لعنتی کا فتویٰ، بدعتی کا فتویٰ لگاؤ. ہمیں تو کہتے ہو نا ہم تمہیں انشاءاللہ ایک مرتبہ جو ہے نا یہ جو تقلیدیت ملوانے ہیں نا، یہ ایک وہ ہے بندہ وہ اپنے آپ کو بڑا متقی پرہیزگار سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے جو ولایت علی پر قائم ہے وہ نماز ہی نہیں پڑھتے. او بے غیرت آدمی، اور اگر تمہیں ایرانی ملوانوں سے اتنا ہی پیار ہے تو ادھر چلے جاؤ نا، پاکستان میں کیا کر رہے ہو؟
جاؤ ادھر جا کے اپنی کھے کھاؤ، ساڑھے گل کی کر رہے ہو؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ تمہیں ولایت علی سے تکلیف تھی، ہے اور رہے گی، کیونکہ تم بھی اسی شیعہ نے معاویہ سے، شیعہ نے یزید ہوئے، شیعہ نے یزید کے بعد تم نے لبادہ اوڑھ لیا اوپر سے ہلکا سا، کیونکہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ باطل جو ہے نا وہ کبھی بھی سر نہیں چڑھتا جب تک اس میں حق کو مخلوط نہ کیا جائے۔ تو تم نے تھوڑا سا حق لے کے سارے کا سارا باطل دنیا میں پھیلا رہے ہو، اور بدعتی تم لوگ ہو، اور فتنہ پرست اور فتنہ پھیلانے والے بھی تم لوگ ہو، ایک یہ اہل تسنن کے جتنے بھی فرقے ہیں اور ایک یہ جو تقلیدی کرانی ہے۔ اچھا اب آگے چل کے جی یہ آپ کے سامنے فتویٰ رکھا ہے، اس کے اوپر ذرا اپنے مولوی کو گالیاں نکالنا کہ اس نے کیا کہہ دیا، انہیں وہ تہاڈے پچھلے پیر نوں بھی تہاڈے خلیفے نوں بھی وچ گالیاں پواتیاں نے، انہوں بھی کی کچھ کہہ دیتا ہے، پوچھو جی انہوں ذرا۔ اچھا جی اب آگے چل کے مسئلہ یہ ہے کہ ہاں یہ ایک میرے پاس کتاب ہے جی، اس کا نام ہے جی شرح موطا امام مالک، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 21، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی تنویر الابصار کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 393 باب اذان، اس کے بعد ہے جی الروضۃ الہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 77، اس کے بعد ہے جی اختلاف ائمہ صفحہ نمبر 23، برہان الشیعہ میزان میں بھی ہے، اور میزان الکبریٰ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 144 میں بھی ہے، عبد الوہاب شورانی نے جو لکھی ہے۔ اچھا جی سب سے پہلے رد المختار کی آپ کو عبارت سناتا چلوں کہ جس میں جو لکھا جی ذرا غور کیجئے گا، ہنسی آتی ہے ان کے مذہب کے اوپر، سنیوں کے مذہب کے اوپر جی۔ جب مجھے آپ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی باتیں کریں گے نا شیعہ نام لے کر، تو میں نام لے کر کہوں گا جی یہ سنیوں کی کتاب میں آپ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، بد کردار اور عورت اور جس نے غسل جنابت نہیں کیا اگر یہ لوگ اذان دے تو اذان صحیح ہے۔ ان کی عبادت دیکھیں جی، رد المختار کی عبارت آپ کے سامنے رکھی، میزان الکبریٰ کی عبارت آپ سنیے گا جی۔ اچھا جی جنب سوائے احمد کے، جو جنب ہے نا سوائے احمد کے باقی 3 امام اہل سنت جن میں مالک، شافعی اور ابو حنیفہ جنب شخص کی اذان صحیح سمجھتے ہیں۔ اچھا صحیح ہو گیا جی، اب آگے آئیے گا جی کفایہ کی بات، جس میں لکھا ہے کہ اور جو امام اہل سنت ابو یوسف نے بدعت جاری کی ہے کہ مؤذن اذان کے درمیان خلیفہ اور امیر کو کہہ کر السلام علیکہ ایھا الامیر المؤمنین اور پھر حی علی الصلاۃ کہے، یہ بدعت اس لیے جاری کی ہے کہ یہ امرا خلفاء رسول اللہ ہیں۔ بس آپ پہ ہی کہی جاندے خلیفہ رسول، آپ پہ ہی کہی جاندے امر رسول نے، جیڑے خلیفہ رسول نے جن کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ مقرر کیا ہے، مستند روایتوں سے، حدیث ثقلین ہے، حدیث خلیفتین ہے، وہ مانتے نہیں، اپنی بدعت کے مطابق یہ لکھا ہوا ہے۔ اور البدایہ کی عبارت آپ کے سامنے جی، البدایہ میں لکھا ہے، ابن عساکر نے ترجمہ جریر بن عثمان میں لکھا ہے کہ جریر کہتا ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کے مؤذن سے سنا تھا کہ وہ اذان کے درمیان عمر پر اس طرح سلام کرتا تھا، السلام علیکم یا امیر المومنین حی علی الصلاۃ۔ جی ہاں جی، اپنی خدا کی قسم یہ جتنے فیس بکی اور یہ جو سوشل میڈیا پہ کمنٹ کرتے ہیں نا لوگوں کو، جاہل ہیں پرلے درجے کے، ان کو اپنی کتابوں کے کبھی قریب سے بھی نہیں گزرے، انہوں نے یوں کر کے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ہاں جی یہی ہے نا شیعہ مذہب کے خلاف لکھی ہوئی کتاب، میں نے کھول کے پڑھنی ہے کہ تم لوگوں نے اس میں کیا کیا گند لکھا ہوا ہے اپنے مذہب کے مطابق انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد یہ بخاری میں نیچے سے نکالوں گا کہ جس میں تم لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، میں نے بڑا کچھ اب بولنا ہے، اور تم لوگوں میں ہمت ہے نا تو کتابوں سے جواب دینا، مدلل گفتگو کرنا، کیونکہ میں الحمدللہ جن کے قدموں میں نے سر رکھا ہے نا، مجھے پتا ہے کہ میں ان کی تعلیمات، ان کی روایات اپنی بیٹی کے سامنے، اپنی بہن کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے، اپنے عزیزوں کارب عورتوں کے سامنے بیٹھ کر کھلے دل سے بیان کر سکتا ہوں۔ تم میں ہمت ہے اپنی ماں، بہن، بیٹی کے سامنے بخاری کی روایتیں پڑھ کے سنانا جو میں پڑھ کے سناؤں گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، مولا غازی آپ کو عزتیں دے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ رمضان چل رہا ہے انشاءاللہ، اس کے بعد جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت اور آپ کے فضائل کے حوالے سے بھی کچھ بیان کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے بخاری بیان کرنی ہے، پھر مسلم بیان کرنی ہے، اعتراضات جی میں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، طحاوی، ابن ماجہ، یہ سارے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، تمہیں بتائیں گے تمہارا مذہب کیا ہے۔
اللہ آپ کا امین ناصر و مولا غازی آپ کو عزت دے یا علی مدد.